الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بار بار شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر رمضان کا یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوا۔ یہ ہمارے ہاں جس کو رمضان کہتے ہیں، رمضان، یہ رمضان نہیں، لفظ ہے رمضان، میم پر زبر ہے۔ ایک ہمیں اپنا ویسے اب مزاج بنا لینا چاہیے کہ قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں اور اس میں غور و خوض کرتے ہیں تو دیکھتے جائیں کہ وہاں پہ کون کون سا لفظ کس طرح استعمال ہوا ہے۔ تو وہ اگر ہماری زبان میں بھی استعمال ہوا ہو، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے دینی اصطلاحات بالخصوص، تو ان کا پھر وہی تلفظ کیا جائے جو کہ صحیح ہے، درست ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ اردو میں بھی وہی تلفظ ہوتا ہے، لیکن ہم کثرت استعمال کی وجہ سے یا اہل علم سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے یا بار بار سننے کے باوجود ان اصطلاحات کو صحیح طرح استعمال نہیں کرتے۔ رمضان کہتے ہیں بہت آسانی سے لوگ، کوئی فرق تو نہیں پڑتا، لیکن یہ کہ جو اصطلاح شریعت کی جیسی ہو، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان کہا ہو تو ہم بھی اس کو رمضان کہیں، زیادہ سے زیادہ میم پر زبر کے ساتھ۔ اگر ضاد صحیح سے نہیں نکلتا تو کم از کم، کیونکہ ہماری زبان میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اردو میں ہم نے اس کو رمضان بنا لیا، تو رمضان کہا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ بہرحال اس کے مختلف معنی ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جھلسا دینے والا، جلا دینے والا، بالکل بھسم کر دینے والا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کیونکہ جو پہلی مرتبہ یہ فرض ہوتا ہے، پہلا سال جس میں رمضان فرض ہوا تھا 2 ہجری میں، ہجرت کے دوسرے سال، وہاں شدت کی گرمی تھی، شدید گرمی تھی۔ جیسا کہ عرب کا ماحول ہے، وہاں پہ تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو گویا اس نے جھلسا کے رکھ دیا، تو اس کا نام، یعنی اس کو اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ رمضان ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے اصلاً تو یہ پہلی مرتبہ جب کسی نے رکھا ہوگا روزہ، واللہ عالم جس نے یہ نام رکھا ہو تاریخی طور پر اسلام سے بھی پہلے، تو ان کے ہاں بھی یہ ایسا ہی کوئی سخت اور شدید موسم رہا ہو، تو اس بنیاد پر اس کا نام رمضان رکھا ہو۔ تو یہ ایک رائے ہے، خیال ہے، ممکن ہے کہ ایسا ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں اور جلا کے ختم کر دیتے ہیں۔ اتنی رحمتیں چھما چھم برساتے ہیں کہ ساری گندگی، ساری خرابی ختم، بس بچتی نہیں۔ گویا جو زنگ لگ گیا ہے اس کو بھٹی میں ڈال دیا گیا ہے، اور وہ اس میں سے نکل کے بالکل پاک صاف ہو کر بندہ اپنا دل اللہ کے حضور دوبارہ پیش کر سکتا ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ صحیح سالم دل لے کر اپنے رب کے حضور پہنچے۔ تو وہ جو گناہوں کی وجہ سے دھبے لگتے رہتے ہیں، جیسا حدیث میں آتا ہے کہ ایک گناہ کیا تو ایک نقطہ بن جاتا ہے، پھر دوسرے سے دوسرا، اور آہستہ آہستہ وہ پورا ایک زنگ کی تہ ایسی جم جاتی ہے کہ گویا ایک انکیسمنٹ ہو گیا ہے، اور اب اس کو جھلسانے کی، جلانے کی، تپا کے، پگھلا کے ختم کر دینے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی غفلت کے پردوں کو اس طریقے سے دور کر دیتے ہیں، گناہوں کی نحوست کو انسان سے اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی میں زنگ دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر خاص کرم فرمایا اس مہینے کے ذریعے، اور مقصود یہی ہے کہ جو ہماری زندگی میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے جس کام کے لیے بھیجا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ بندوں کو، انسانوں اور جنوں کو ہم نے نہیں پیدا کیا مگر اس کام کے لیے کہ وہ ہماری بندگی کرے، کہ اللہ کی ہی بندگی کی جائے، اس لیے دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں۔ دنیا کے کاموں میں غفلت ہو جاتی ہے، لگے رہتے ہیں کاموں میں، فکر دنیا کی کرتے ہیں، کمانے میں، کھانے میں، کیریئر بنانے میں، تعلیمی طور پر، یا اپنی جس بھی پیشے میں ہے اسی فیلڈ میں آگے بڑھنے کی تگ و دو لگی رہتی ہے۔ تو اس بنیاد پر حرام حلال، فرائض کا چھوڑنا، سنتوں سے بے پرواہی، بہت سی کوتاہیاں، بندوں کے حقوق میں ڈنڈی مار دی، اپنا کچھ دنیاوی فائدہ دیکھا تو اس کے لیے جھوٹ بول دیا، اور بہت سارے کام۔ تو یہ سب چیزیں سارے 11 سال کے اندر ہمارے لیے آہستہ 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 وہی زنگ کی کیفیت پیدا کر دیتی ہیں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے کریم ہے، تو ہمیں اس اعادے کی طرف لاتے ہیں کہ دیکھو اپنی زندگی کا مقصد پہچانو، یاد کرو کس لیے بھیجے گئے تھے، کیا وعدہ کر کے آئے تھے۔ الست بربکم، جب تم سے کہا تھا میں نے تو تم نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا شہدنا، یا اللہ ہم گواہ ہیں اس پر کہ آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اے اللہ آپ کو اپنا رب بنایا ہے، اس احساس کے ساتھ دنیا میں جا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ نفس بھی لگا ہے، تمہارے ساتھ شیطان بھی موجود ہوگا، تو کیا کرو گے، کس طرح بچو گے؟ یا اللہ ہمیں معلوم ہے، ہم آپ کا دیدار کر چکے ہیں، آپ سے ہم کلام ہو چکے ہیں، آپ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ آپ نے ہمیں یہاں جمع کر کے آدم علیہ السلام کی تمام ذریت کو ہم سے یہ عہد الست لے لیا ہے، اب ہم انشاءاللہ تعالی اس پر مر مٹیں گے۔ وہاں تو یہ دعوے اور وعدے کر کے آئے، اور دنیا میں آ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس امتحان میں ڈالا اور اس کی طرف متوجہ بھی فرما چکے تھے اور بتا چکے تھے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ بس میری طرف سے جو نشانیاں، میری طرف سے جو آیات آتی رہے، میری طرف سے جو احکامات آتے رہے، ان پر غور و خوض کرو، فکر کرو، نبی تمہارے پاس لا کے پہنچاتے جائیں گے تمہارے زمانے کے حساب سے، بس اس کے مطابق جو عمل کرے گا، فمن تبع ہدایہ، جس نے میری ہدایات پر عمل کی، اس پر کوئی غم، کوئی رنج نہیں۔ تم جو ابھی غمزدہ ہو رہے ہو ہم سے دوری پر، ابھی تمہیں یہ دوری بری لگ رہی ہے، کھل رہی ہے کہ تم جنت سے نکالے گئے اور دنیا میں بھیج دیے گئے، اور اس احساس کی وجہ سے تمہیں غم ہے، تکلیف ہے، اور ہمارے ملاقات کے مشتاق ہو، دوبارہ اسی اپنی جنت میں لوٹ کے پلٹ کے آنا چاہتے ہو، تو ہمیں معلوم ہے تم اس تکلیف میں ہو، تم اس پریشانی میں ہو، تو گھبراؤ مت، تمہارے لیے نشانیاں آتی رہیں گی، آیات آتی رہیں گی، انبیاء کرام آتے رہیں گے، اور ہماری باتیں، ہماری گائیڈنس، ہماری ہدایات تمہارے تک پہنچتی رہیں گی، بس تم اس پر عمل کرتے رہو، بس جس طرح احکامات آتے رہے اس کے مطابق چلتے رہو، تو کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں۔ اس احساس کو ہم اپنے دلوں میں رکھیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی سال میں ایک مرتبہ، چونکہ ہم غفلتوں میں پڑ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ان کا اعادہ کرا دیتے ہیں۔ رمضان میں ہمیں بالکل جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کام جس میں ہم لگے ہوئے ہیں، دنیا کمانے میں، کھانے پینے میں، اولاد کی فکر، اپنی فکر، اور اس سب کے ساتھ ہم اپنے اس مقصد حیات کو بھول جاتے ہیں کسی درجے میں۔ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہفتوں قرآن نہیں پڑھتے، کتنا وقت گزر جاتا ہے کہ اگر کسی کی عادت ہے نماز پڑھنے کی تو بس وہ عادتاً نماز پڑھ رہا ہے، ایک روٹین بنی ہوئی ہے، ٹک باکس ہے تو کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ احساس کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، تعلق کے ساتھ اللہ کو اپنے حضور پاتے ہوئے کہ میں اللہ کی نگرانی میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کا احساس مجھے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت مجھ پر شفقت فرما رہے ہوں گے، اس وقت مجھ پر رحمت نازل فرما رہے ہوں گے کہ میں ان کی بندگی میں لگا ہوا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، حلال کما رہا ہوں، بندوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہوں، خدمت خلق میں لگا ہوا ہوں، دعوت دین میں لگا ہوا ہوں، پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوں، یہ سارے کام مجھے اللہ ہی کی توفیق سے کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو اس پر اللہ مجھ سے کیسا خوش ہو رہے ہوں گے، کیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت فرشتوں کے درمیان میرا تذکرہ فرما رہے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ احساس لے کر جب آدمی رمضان گزارتا ہے تو وہ سارا سال کا گند، غلاظتیں، گندگیاں جو اس نے جمع کی ہوتی ہیں وہ پاک صاف ہو جاتی ہیں۔ تو روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس کیے ہوئے عہد کا، اس وعدے کا اعادہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس وعدے کو پورا کرو گے، اوفو بعہدی، تو تم پورا کر لو اس کو، اوفی بعہدکم، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، اور میرا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہیں
जन्नतों में दाखिल करूंगा, अपने नेक बंदों के दरमियान तुम्हें शामिल कर दूंगा। तो रमजान के अंदर ये एहसास रहे कि हम अपनी जिंदगियों में जो एक आदी हो चुके हैं गुनाहों के और गफलतों के, उससे जरा हट के चले। वही मामूल है, वही तरीका है, बस खाली एक रोजा रख लिया है, गोया हमने अपने नाश्ते और खाने के वक्त को जरा डिवाइड कर दिया है, फैला दिया है। वो जो हम 8 बजे नाश्ता करने के आदी थे, 7:30 बजे नाश्ता करने के आदी थे, उसको जरा 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले ले गए। और वो जो दोपहर का खाना खाने में और शाम का खाना, ये दोनों, इनको हमने जरा मिला के एक हैवी खाना मगरिब के बाद रख दिया है, और सोने से पहले भी कुछ हम खा के वो रात वाला खाने के कुछ ना कुछ कंपनसेशन कर देते हैं। अगरचे न पेट में गुंजाइश होती है, न तबीयत चाह रही होती है, लेकिन एक हवस और लालच होती है कि कल के दिन की जो रोजे की कैफियत होगी उसको कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा भी खा लेते हैं इजाफी, और भर लो ताकि कल टेंशन परेशानी ना हो। तो किसी न किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके 3 खाने ठूस लेते हैं कि पेट में आ जाए। ये मकसद नहीं था रोजे का कि आप जो 24 घंटे में जितना खाने के आदी ही हैं उतना ही खाते रहे, नहीं, मकसूद ये था उसको कम करें, किल्लत हो, उसमें कमी हो। इसी तरीके से हमने इनकी नमाजों में बढ़ावा इस तौर पर कर दिया है, यानी इजाफा इस तौर पर कर दिया है कि वो इशा की नमाज जो आम हालात में ये आधे घंटे, 25 मिनट, 20 मिनट में पढ़ के फारिग हो जाते थे, अब उसमें 1 घंटा, सवा घंटे का इजाफा हो गया, तो 2 घंटे लग जाते, 2.25 घंटे लग जाते। तो इजाफा इसलिए नहीं हुआ था कि इधर हमने नींद की कुर्बानी दी, उधर हमने दिन भर में जो फजर के बाद सोए थे तो जोहर तक, और जोहर की नमाज के लिए उठे और फिर 10-15 मिनट, आधा घंटा कुरान पढ़ा और फिर सोकर असर तक, वो जो 8 घंटे सोने की आदत थी, 6 और 7 घंटे सोने की आदत थी, उसको 10 घंटे तक खींच लिया ताकि भूख की शिद्दत पता ही ना चले, दिन भर रोजा रखा है इसका एहसास ही ना हो। शाम में उठे, बस जल्दी जल्दी असर के वक्त वजू किया, जाके या तो मस्जिद बैठ गए और वहां पे कुरान पढ़ते रहे, या घर आए और कुरान पढ़ रहे, और बहुत महसूस कर रहे हैं कि हमने बहुत इबादत की है। मकसूद नहीं था कि हम कुल रोजा रखकर तरावी पढ़ लें और रमजान हमारा हो गया। रोजा रखकर तरावी पढ़ना इंशाअल्लाह ताला फर्ज तो अदा हो जाएगा, लेकिन रोजे का मकसद ये नहीं है। रोजे का मकसद अपने गुनाहों को सोच सोच कर, अपनी जिंदगी में गौर व फिक्र करके कि मैं किस तरह अपना वक्त गुजारता रहा हूं अब तक, कैसे वक्त बर्बाद किया है, उसको किस तरह से पाक साफ कर लिया जाए, उस गलती को, उन कोताहियों को अपने नामा अमाल से धुलवा लिया जाए, रो रो के, गिड़गिड़ा के, मांग के। तो किल्लत ताम भी है और किल्लत आराम भी है। हमने अगर इसको नहीं समझा और इसके बावजूद हम देखें कि अक्सर हमारे इर्द गिर्द और हमारी अपनी जिंदगियों में लोगों का रमजान के बाद वजन कम नहीं होता, जो बड़ी हैरत की बात है। वजह उसकी यही है कि एक्टिविटी भी 50% पे ले आते हैं और खाने को डबल कर देते हैं। तो भले आप साल भर का रोजा रख लीजिए, इस तरह तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, बल्कि वजन बढ़ेगा, इसलिए कि खा ही रहे हैं और एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, खाते भी सारा ग्रीसी स्टफ है, बहुत ज्यादा तेल और चिकनाई वाला खाना। तो रोजे का मकसद समझना चाहिए कि रोजे का मकसद तकवा इख्तियार करना है, और तकवा का मतलब ये है कि हम अपने गुनाहों को माफ करवा लें जो पिछले हैं, और आगे गुनाह बिल्कुल ना करें। तो असल तो यही है कि आइंदा कभी ना करें, लेकिन पहले ही से जो हजारों पड़े हुए उनका क्या करें? नए गुनाहों को करने से बचेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन जो पिछले नामा अमाल में पड़े हुए उनकी सफाई नहीं करेंगे तो आगे काम कैसे चलेगा? तो एक एस्पेक्ट इसका ये भी है कि हम पूरा एहतमाम करके अपने पिछले गुनाहों को बख्शवा लें, और उसके बख्शवाने में ये जरूर है कि हम रोजे के मकसद को समझें, गुनाहों से नफरत करते हुए आइंदा भी छोड़ें, और जो पिछले हो गए उन पर निदामत के साथ रो लें, आंसू बहाएं, अफसोस करें, माफी मांगे, तो इंशाअल्लाह ताला गुनाह हमारे धुलेंगे, मामलात हमारे अच्छे हो जाएंगे। पिछले गुनाह जितने धुलते जाएंगे
اتنا زیادہ آگے کے لیے ہمارے پاس نیکیاں کرنے کا جذبہ بھی بڑھے گا، ایمان میں بشاشت ہوگی، توفیق ملتی رہے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اپنے گناہوں کو سوچئے، خاص طور سے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو، اور پھر جب کبائر سے جان چھوٹ جائے، سوچ سوچ کے ان کے بارے میں استغفار کر لیا، توبہ کر لیا، اللہ کی ذات سے اب امید ہو گئی، جس کے لیے جو کرنا پڑے وہ کیجیے۔ پھر آئندہ اگلا اسٹیپ، صغیرہ گناہوں کو پکڑ لیجیے، سوچیے کہ کون کون سے صغیرہ گناہ جو میری زندگی میں مستقل ہو رہے ہیں، چھوٹے ہیں جن کو میں کیے چلے جا رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں مستقل کرنے سے وہ کبیرہ بن رہے ہوں، یا میں ان کو بہت ہلکا سمجھ کے کرتا ہوں تو اس وجہ سے وہ کبیرہ بن رہے ہیں۔ تو مجھے اس پر اہتمام کے ساتھ غور کرنا چاہیے، احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور کبائر اور صغائر سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، کثرت سے توبہ کرنی چاہیے پچھلے تمام گناہوں سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پھر آئندہ بات کریں گے کہ کس طرح سے توبہ کی جاتی ہے، توبہ کی کیا شرائط ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے اس مقصد کو اپنی زندگیوں کا نصب العین بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگلے کئی دن ہمارے پاس ہے، اس بارے میں غور کرتے رہیے، سوچتے رہیے، اور فکر کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔